السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، الحمدللہ ایک اور درس کے ساتھ میں آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم دروس اللغت العربیہ کا تیسرا درس پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس کے مختلف خصوصیات ہیں جو میں نے اس سے پہلے آپ سب کے سامنے رکھ دی تھی۔ مختصر یہ کہ اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کسی ہارڈ کاپی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کتاب میں جو بھی صفحہ ہوگا وہی صفحہ یہاں پر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا تیسرا درس۔ اس درس میں صاحب کتاب ہم کو الف لام اور بغیر الف لام کے ساتھ کس طرح کسی بھی کلمے کو پڑھتے ہیں اس چیز کو بتایا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے بیتن، بیتن۔ اب اس پر الف لام موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس پر الف لام داخل کریں گے تو اس پر سے تنوین ہٹ جائے گی۔ البیت، آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ البیت۔ اسی طرح قلم، اگر آپ الف لام داخل کریں گے تو القلم، القلم اگر آپ پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ القلم، کتاب، الف لام کے داخل کرنے کے بعد الکتاب، جمل، الجمل۔ تو یہ جو چار اسما آپ کے سامنے ہیں، بیتن یعنی گھر، کتابن یعنی کتاب، قلم یعنی پین یا پینسل، جمل یعنی اونٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بتانا کیا چاہتے ہیں کہ اگر الف لام اس پر نہیں ہوگا تو تنوین ہوگی، اور تنوین ہوگا تو الف لام نہیں ہوگی۔ دونوں اکٹھا کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ چلیے اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ القلم مکسور، القلم مکسور، پین ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ دونوں آپس میں مبتدا اور خبر ہے۔ مبتدا خبر کی تعریف کیا ہے انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ القلم مبتدا ہے، مکسور خبر ہے، اور مبتدا کے لیے معرفہ ہونا شرط ہے، خبر کے لیے نکرہ ہونا شرط ہے۔ القلم مکسور، پین ٹوٹا ہوا ہے۔ اسی طرح الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مبتدا اور خبر میں ہے کا ترجمہ لانا لازمی ہے۔ اسی طرح الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف، اور استاد کھڑے ہوئے ہیں۔ درمیان میں جو واو نظر آ رہا ہے وہ واو اور کے معنی میں ہے۔ الولد جالس مبتدا خبر، واو عاطفہ ہے، والمدرس واقف یہ بھی مبتدا اور خبر ہے۔ چلیے پہلی مثال دیکھتے ہیں۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ والقلم قدیم، اور قلم پرانا ہے۔ الحمار صغیر، حمار یعنی ڈونکی، گدھا چھوٹا ہے۔ والحصان کبیر، اور جو گھوڑا ہے وہ بڑا ہے۔ تیسری مثال دیکھیے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ المندیل وسخ، رومال میلا ہے۔ المندیل مبتدا ہے، وسخ خبر ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب، گھر قریب ہے۔ والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، پتھر وزندار ہے۔ والورق خفیف، اور جو ورق ہے، پیپر ہے، وہ ہلکا ہے۔ تو اسکرین پر آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اگر کسی بھی اسم پر الف لام ہوگا تو اس پر تنوین نہیں ہوگی، اور اگر تنوین ہوگی تو الف لام اس پر نہیں ہوگا۔ دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے الکتابن اگر آپ پڑھیں گے تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تمام مثالیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نکرہ معرفہ کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اس کے بعد دیکھیے اللبن حار، دودھ حار گرم ہے۔ القمیص نظیف، قمیص صاف ستھری ہے۔ مبتدا اور خبر، تمام الفاظ اس میں دیکھیے آسان ہے۔ وسخ
میلا، ثقیل بھاری، خفیف ہلکا، لبن یعنی دودھ، حار گرم، بارد ٹھنڈا، وسیخ یعنی میلا، اور نظیف یعنی صاف ستھرا۔ چلیے اس کے بعد پیج نمبر 15 دیکھیے، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھو اور لکھو، مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخر میں والے اسم یا فعل کو ضبط کرتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اس کو آپ کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ مسجد، المسجد، الماء ماء، البیت باب، قلم القلم، الکلب کلب، قمیص ولد، الحجر الولد، حمار الحمار، الحصان حصان۔ اس کے بعد دیکھیے دوسری تمرین، اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو، المکتب مکسور، میز ٹوٹا ہوا ہے۔ اب یہ مثالیں یہاں پر مبتدا اور خبر کی ہے۔ اوپر آپ نے یہ جو دیکھا یہ مبتدا خبر نہیں ہے، یہ بلکہ الگ الگ کلمات ہیں۔ المدرس جدید، مدرس نئے ہیں۔ القمیص وسخ، قمیص میلی ہے۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے۔ یہ تمام کیا ہے؟ مبتدا اور خبر۔ اللبن بارد والماء حار۔ الامام جالس، امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ والمدرس واقف، اور مدرس کھڑے ہوئے ہیں۔ القمر بعید، چاند دور ہے۔ یہ جو ہے اس کو آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ مبتدا اور خبر میں ہمیشہ آپ کو ہے کا ترجمہ کرنا لازمی ہے۔ المندیل نظیف، رومال صاف ستھری ہے۔ آئیے اس کے بعد تیسری تمرین دیکھیے، املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية۔ یہ کیا ہے؟ فلپس ہے، خالی جگہوں کو پر کیجئے، فیما یلی جو دیے گئے ہیں، بوضع الکلمۃ المناسبۃ مناسب کلمے کے ذریعے سے، من الکلمات التالیۃ دیے گئے کلمات میں سے، جمیل وسخ مفتوح حار ثقیل خفیف۔ اب دیکھیے الحجر، اس کے ساتھ ثقیل آئے گا، الحجر ثقیل مبتدا اور خبر۔ الباب مفتوح، القمر جمیل، الورق خفیف، المندیل وسخ، اللبن حار۔ چلیے اس کے بعد یہ والی تمرین دیکھیے پیج نمبر 16 پر، املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة ڈیش نظیف، کیا ہے؟ صاف ستھرا۔ القمیص نظیف، یہاں پر مبتدا آپ کو داخل کرنا ہے۔ القمیص نظیف، قمیص مبتدا ہوگی، نظیف خبر ہوگی۔ ڈیش مکسور، القلم مکسور۔ الماء بارد، المسجد قریب، والبیت بعید، المدرس واقف، الطالب جالس، البیت کبیر، الباب قدیم، المسجد جدید۔ تو تمام کے تمام یہ مبتدا اور خبر ہیں۔ چلیے اس درس میں جو نئے کلمات آئے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ الکلمات الجدیدۃ، القمر یعنی چاند، جدید یعنی نیا، قدیم پرانا، وسخ میلا، نظیف صاف ستھرا، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا ہوا، مکسور ٹوٹا ہوا، ثقیل بھاری، خفیف ہلکا، جمیل خوبصورت،
واقف کھڑا ہوا، جالس بیٹھا ہوا۔ آئیے مزید ایک اور مرتبہ، نجم پر الف لام نہیں ہے تو تنوین آئے گی، الف لام داخل کرنے کے بعد النجم، رجل الرجل، دیک الدیک، طالب الطالب۔ چلیے یہاں پر دیکھیے، یہ پیج نمبر 17 پر، النجم بعید، میرے ساتھ اب اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریے۔ ستارہ دور ہے، الرجل واقف، آدمی کھڑا ہوا ہے، السکر حلو، چینی میٹھی ہے، الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے، الدیک جمیل، مرغ خوبصورت ہے، الطبیب طویل والمریض قصیر، طبیب لمبا ہے اور مریض پست قد ہے۔ اوپر کی جو دوسری مثال ہے، الرجل واقف، واقف پر تنوین آنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے، الدفتر جدید، التاجر غنی، الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے، الولد فقیر، لڑکا فقیر ہے، محتاج ہے، التفاح لذیذ، سیب لذیذ ہے، تمارین، اس پر تنوین نہیں آئے گی، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، الباب، التاجر، النجم، القمر، الدیک، الماء، یہ تمام مختلف الگ الگ الفاظ ہیں، اس کو ملا کر پڑھنا نہیں ہے۔ اس کے بعد السریر پلنگ، البیت، المسجد، الرجل یعنی آدمی، السکر چینی، الورق۔ اس کے بعد دوسری دیکھیے، املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة ڈیش غنی، مبتدا آپ کو داخل کرنا ہے، التاجر غنی، مبتدا اور خبر، ڈیش حلو، السکر حلو، حلو یعنی میٹھا، الطالب مریض، التفاح لذیذ، الرجل طویل، الولد قصیر۔ چلیے اس کے بعد پیج نمبر 18 پر دیکھیے، اختر کلمتا من القائمة با تناسب الکلمة التي في القائمة حمزہ، یہ میچ دا فالوئنگ ہے۔ یہ دیکھیے، لذیذ، مکسور، ثقیل، مفتوح، مریض، حار۔ الطالب کے ساتھ کون سا زیادہ مناسب ہے؟ مریض، الطالب مریض، الماء حار، التفاح لذیذ، الدکان مفتوح، القلم مکسور، الحجر ثقیل۔ چلیے نئے کلمات دیکھیے، حلو میٹھا، مریض الدکان یعنی دکان، غنی یعنی مالدار، طویل لامبا، فقیر محتاج، قصیر پست قد، التفاح سیب۔ چلیے پیج نمبر 19 پر دیکھیے، آپ کے سامنے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کو صاحب کتاب نے یہاں پر جگہ دی ہے۔ تو اس میں مختصر یہ ہے کہ حمزہ، با، جیم، ہا، یہ تمام کے تمام قمری حروف ہیں، اور تا، سا، دال، دال پورے نیچے تک شمسی حروف ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے، جیسے الباب، الباب، با کیا ہے؟ حروف قمریہ ہے، لہٰذا آپ کو اس میں جو لام آ رہا ہے اس کو پڑھنا ہوگا، الباب پڑھیں گے۔ اس کے برخلاف الثوب، سا کس میں سے؟ حروف شمسیہ میں سے ہے، تو آپ کو وہاں پر لام کو پڑھنا نہیں ہے، الثوب، الثوب نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قمریہ میں لام کو پڑھنا ہے اور شمسیہ میں لام کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ تشدید دے کے بعد والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ چلیے اب دیکھیے، اقرأ الکلمات الآتیۃ واکتبھا مراعیا قواعد نطق الحروف القمریۃ والشمسیۃ۔ مختصر یہ کہ قمری حروف اور شمسی حروف کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ البیت، اس کے بعد الدیکو، الدیکو نہیں، الدیکو، المدرس، الباب، الطالب، السکر، الدفتر، الأخ، الرسول، الوجه، الصديق، القرآن، الصلاة، والكعبة، الرأس، الإصبع، الصابون، الظفر، الفجر، والظهر، العصر، والمغرب، العشاء۔ چلیے اس کے بعد مختصر تھی ایک ہم تمرین،
یہاں سے انشاءاللہ ہم ایک پریکٹس کریں گے. الکتابو پر الف لام نہیں ہے، یہ کریکٹ ہے، اور کتابن یہ بھی کریکٹ ہے. اگر الکتابن کہیں گے تو غلط ہے. کتاب